الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس الحديث النبوي الشريف. ففي में 40 नबविया का हमारा ये इंशाअल्लाह 11वां लेक्चर है। इसके अंदर हम हदीस नंबर 15 से लेकर 17 तक का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा यहाँ जमा होना, इन हदीस मुबारक को पढ़ना, इसको समझना, इसको फैलाना और फिर इस पर अमल करना हमारे लिए आसान बनाए और हमारे वक्तों में बरकत नसीब फरमाए और हमारे सीने को खोल दे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे सामने आज की पहली हदीस, हदीस नंबर 15, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हम उसका पहले अरबी में मतन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर उसका तर्जुमा। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ رب العزت اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا، پڑوسی کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، یعنی مہمان کی ضیافت کرے، اس کی تکریم کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا جو مفہوم اور جو اس کا مین ٹاپک ہے، مین تھیم ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، ایمان کے بعض خصائل، بعض نشانیاں، یہ ہمیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی مومن کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک اچھے اور ایک سچے اور ایک بہترین مومن میں، اس میں سے کچھ خصوصیات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی گویا یہ ہماری تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ نے آپ کی گرومنگ کرنی ہے، اپنے نفس کو مزید بہتر بنانا ہے، مزید اپنی تربیت کو نکھارنا ہے، اپنی ذات کو، اور خاص طور پر اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ بہتر بنانے ہیں، کیونکہ ان سب کا تعلق تقریباً دوسروں کے ساتھ ہے۔ اچھی بات ہے یقیناً آپ کی کسی سے کرنی ہے، اس طرح اپنے ہمسائے جو ہیں وہ آپ سے دوسرے لوگ ہیں، اور اسی طرح مہمان بھی جو آپ کے گھر میں آتے ہیں وہ بھی دوسرے لوگ۔ ان کا تعلق ان خصائل کا، نشانیوں کا اور ان کوالٹیز کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، یعنی خاص طور پر آپ کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف سے دی گئی جو تربیتی پہلو ہیں، اور ہماری نفس کو، ہماری ذات کو مزید بہتر بنانے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے، اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھیں۔ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ جو احادیث انسان کی تربیتی پہلو اور نفسیاتی پہلو کی طرف اور اس کے معاشرتی سلوک کی بہتری کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کو بہت زیادہ نہیں سمجھایا جاتا، یا اس کی طرف روشنی نہیں ڈالی جاتی، اس پہلو کی طرف خاص طور پر اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہرحال ایک کمی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرمائے۔ آگے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا ہے، اور اس کے اندر کیا مین باتیں ہیں، اور
جیسے کہ میں نے کہا کہ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے مومن کے جو بعض خصائل ہیں، بعض کوالٹیز ہیں، اس کی طرف بلا شبہ اشارہ فرمایا۔ اگر آپ غور سے دیکھو تو اس حدیث میں اللہ رب العزت پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی طرف بھی اشارہ ہے، جو کہ ہم پہلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، اور جو کہ ارکان ایمان میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یقیناً ایک شخص جب تک اپنے رب پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کے اندر نیکی کا جذبہ ویسا پیدا نہیں ہوتا جس طرح کسی اور بات سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سے ملاقات، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا، آخرت کا دن کا قائم ہونا، اس دن اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز، چھوٹے بڑے عمل کا ریوارڈ ملنا، اس بات کا یقین ہونا انسان کے اندر، اس کو بہت زیادہ نیکیوں پر ابھارتا ہے، اور بہت زیادہ برائی اور جو ظلم کی چیزیں ہیں، اب چاہے وہ اپنے نفس پر ہو چاہے دوسروں پر ہو، اس سے باز رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے کہ عقیدہ آخرت جو ہمارا ہے ہمارے مسلمانوں کے ہاں، اور دین اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بہت ساری اچھائی کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں کرنے سے بھی رک جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ برائیوں کی سے اس لیے بھی رک جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے رب پر اور آخرت کے دن کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو۔ اور اسی طرح جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ چیز تسلی اور ڈھارس کا باعث بنتی ہے کہ یقیناً ایک دن اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے کہ جس میں ان کو انصاف ملے گا، جس میں ظلم کا فیصلہ ہوگا، جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عدل فرمایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے ہمارے ان عقائد کا، اور یہ اللہ رب العزت کی سراسر ہم پر رحمت ہے کہ جس نے ہمیں اس قدر خوبصورت دین اور اس قدر خوبصورت تعلیمات ہم تک پہنچائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس کے اندر ایمان کی مختلف خصلتیں، اور خاص کر حقوق العباد، یعنی جن حقوق کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں کا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اور بندوں کا بندوں پر جو حقوق ہے، اس کے متعلق اس حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے۔ پہلی بات اس میں کی گئی ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اچھی بات کہے یا پھر چپ رہے۔ یعنی جب مسلمان آدمی کوئی بولنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کے نتیجے پر غور کر لے کہ آیا میری بات سے کسی کو نقصان پہنچ تو نہیں رہا، کہیں کوئی تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہو رہا، یا اس سے کسی فتنہ فساد یا برائی کے پھیلنے کا خطرہ تو نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اپنے بولنے سے پہلے سوچ لینی چاہیے، اس کے نتیجے پر غور کر لینا چاہیے۔ اس طرح اس کو اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے اس گفتگو سے، میری اس بات سے کوئی ضرر یا فساد اور خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی، یا وہ پھیل رہی ارد گرد، یا پھر معاملات اور علاقات جو ہیں، آپ کے ریلیشنز ہیں جو دوسرے لوگوں سے، وہ تو خراب نہیں ہو رہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہر شخص کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے منہ سے کچھ بھی کلمہ نکالے تو اس کے نتیجے پر غور کر لے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نتیجہ برا ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، تو اس کے لیے کیا رہنمائی ہے اس حدیث میں؟ کہ وہ خاموش رہے، وہ چپ رہے، وہ بات نہ کرے۔ اور اس طرح ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری بات کے اندر کسی حرام چیز یا مکروہ کی طرف تو رہنمائی نہیں ہو رہی۔ یہ بھی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایسی کسی قسم کی بات نہ منہ سے نکالے جس کی وجہ سے لوگ یا وہ خود اس کے سامنے جو لوگ ہیں سننے والے، وہ کسی حرام یا مکروہ کام کی طرف بڑھ جائیں، ان کو یا ان کو ایک قسم کی موٹیویشن مل جائے۔ اسے چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ کرے، اس کے بدلے وہ چپ رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو، اپنے الفاظ کا چناؤ، ان کو بولنے سے پہلے تول لیں، جیسے کہ ہمارے محاورتن بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے بولو، پھر پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو
پھر بولو. یعنی پہلے انسان کو اپنی بات کی نتیجے کا غور و فکر کر لینا چاہیے کہ میری اس بات کا کیا آگے اثر ہو سکتا ہے، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بات فائدہ مند ہے تو ضرور بولنی چاہیے، اور اگر فائدہ مند نہیں نظر آ رہی، نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس سے خاموش رہ جانا چاہیے. تو یہ اس دن کی خوبصورت تعلیمات میں سے ہے کہ ہمارے لیے ایک مومن کے لیے خاص طور پر جو اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، خاموشی اختیار کرے، اور بولے تو اچھا بولے. اس طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے فائدہ کثرت کلامی اور بسیار گوئی، یعنی فضول باتیں کرنا ایک بری چیز ہے، کیونکہ جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے وہ یقیناً زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے گناہ زیادہ ہونے کی صورت میں وہ جہنم کا حقدار ٹھہرتا ہے. ایک بہت بڑی آفت ہے عام طور پر ہمارے لوگوں میں کہ جو بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر لیتے ہیں، دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی بڑے فتنے فساد کا باعث بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اور ہمیں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اچھی بات کہیں. اس طرح اس حدیث کے اندر ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور مومن کے لیے خاص طور پر ایک مسلمان کی نشانی، مسلم آئیڈینٹی، کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی عزت و اکرام کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تکریم کی جائے. یعنی جب بھی پڑوسی سے ملا جائے تو اس کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی، خوش خندہ پیشانی سے ملا جائے، اس کی خیر و عافیت دریافت کی جائے، اس کا حال احوال پوچھا جائے. اگر اس کے حوالے سے خبر ملتی ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے، ضرورت کے وقت کام آیا جائے. چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے عام طور پر ہمارے یہاں ہمسایوں سے رجوع کیا جاتا ہے، تو اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے تو اس کو فراہم کر دینا چاہیے. اور اس حوالے سے قرآن کریم کی طرف سے بھی رہنمائی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے لوگوں پر وعید اتاری گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جو عام چھوٹی موٹی گھریلو اور ضرورت کی چیزوں کو بھی دینے سے روک دیتے ہیں. اور عام طور پہ یہ چیز عام طور پہ معاشرے میں ہمسایوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے حوالے سے وعید نازل فرمائی. تو ہمیں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پڑوسیوں کو ہماری سے کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ان کو ضرور دینا چاہیے تاکہ ان کا بھی کام نکل آئے. اور اس طرح اگر آپ کو اپنے پڑوسی کے کچھ رازوں کا معلوم ہے تو آپ اس کی حفاظت کریے. ایک تو یہ کہ ایک مسلمان کے راز کی حفاظت، پھر دوسرا ایک پڑوسی کے راز کی حفاظت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور جس طرح آپ کو چاہیے کہ اس کی عزت و آبرو کا دفاع کریں، اگر اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ پیش ہے تو اس کا دفاع کریں اور اس کے ساتھ دیں. اور اس طرح موقع بہ موقع پر اس کو تحفے تحائف دینا، کچھ اچھا پکائے تو گھر سے ان تک پہنچا دینا، اور اسی طرح اگر وہ ضرورت مند ہے تو صدقہ وغیرہ خیرات کرنا، چاہے چھپ کے دیں، اور بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ چھپ کے دیا جائے تاکہ دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. کیونکہ عام طور پر سفید پوش حضرات، سفید پوش لوگ اس حوالے سے نہیں بیان کرتے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، آپ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ کے ہمسائے میں کسی چیز کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے یا نقدے کی ضرورت ہے، یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو اس حوالے سے آپ کو ہر ممکن مدد کرنی چاہیے. یہ سب پڑوسی کے حقوق ہیں اور جن کی نگہداشت ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ذمہ داری ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو اللہ اور آخرت کے ساتھ جوڑا ہے. یقیناً اس کا اجر اللہ رب العزت دینے والے ہیں. یہاں پر اجر کی کوئی بات نہیں کی گئی، یقیناً اللہ رب العزت اس کا اجر اپنے کرم سے دینے والے ہیں ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں کی بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی کیئر کرتے ہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. یعنی کہ جب انسان کوئی اچھی چیز بنانے لگے، بہترین چیز بنانے لگے، تو اسے چاہیے کہ اپنے سالن کا جو شوربہ ہے وہ تھوڑا زیادہ رکھ لے تاکہ اپنے ہمسایوں کے لیے بھی تھوڑا سا اس کے لیے نکال لیا جائے اور
ان کو ایک پلیٹ وغیرہ بھیج دی جائے، تو یہ ان کا پڑوسیوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ارشاد ہے کہ حدیث میں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے برابر پڑوسیوں سے متعلق نصیحت کی، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ شاید وہ یہ حکم بھی لے کر آ جائیں گے کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حق مل جائے گا، یا ان کا بھی کوئی حصہ ہوگا۔ یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پڑوسیوں کی حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے نصیحت کی گئی جبریل علیہ السلام کی طرف سے۔ یقیناً جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آتے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی زیادہ پڑوسیوں کے متعلق نصیحت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ گویا ابھی جبریل کوئی ایسا حکم بھی لے کر آ جائیں گے کہ جس میں پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دار قرار دیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کا کتنا بڑا حق ہے، اور کیا ہم اپنے معاشرے میں اور ہم خود اس بات کو ادا کر رہے ہیں، اور اس حق کو ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے لیے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس طرح اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا حرام، اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا گناہ ہے۔ یعنی جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اپنے پڑوسیوں کا احترام کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو اس کا الٹ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو شخص اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یقیناً وہ ایک برا کام کر رہا ہے، وہ ایک حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو اس کا شریک بنانا، اس کا ہمسر بنانا، حالانکہ اس نے تم کو تنہا پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت ہی ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود پر حق ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب جس نے پیدا کیا ہے اسی کا یہ حق ہے کہ اس کی ہم عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر بسجود ہوں، اس سے ہم مانگیں، اور تمام مراسم عبودیت اس کے لیے خاص کر دیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، یعنی فقر کے ڈر سے۔ بعض لوگ، اور پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی غالباً ہوتا ہے، کہ لوگ اپنی انکم اور اپنے مال و دولت کی میں کمی کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو یہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو اس حدیث میں اس حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلائیں کیسے، کیونکہ اللہ رب العزت کھلانے والے ہیں، جیسے کہ خود قرآن کریم میں ہے کہ وہی تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہارے اولاد کو بھی۔ اس کے لیے ایفرٹ کرنا، اس کے لیے تکودو کرنا، یہ خیال ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس بات کی فکر کرنا کہ وہ کھائیں گے کیسے، ہر شخص کا رزق مکتوب ہے، اور یہ گناہ قرار دیا گیا کہ اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دینا۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا گناہ بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا، اس کے ساتھ گناہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یقیناً اس کا تعلق پڑوسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت سے ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنے سے۔ تو اس کے گھر پر، اس کی عفت پر، اس کی آبرو پر حملہ کرنا، یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا گیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جاره بوائقه، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، اللہ کی قسم 3 دفعہ اٹھائی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کون یا رسول اللہ مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، ایسا شخص مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی چلتا ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی ہے اس میں، کہ ہمارا قریب ترین پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ ہمارے گھر سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جو شخص ہمارے گھر سے زیادہ قریب ہوگا وہ ہمارا زیادہ قریب ترین پڑوسی ہوگا، اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے زیادہ اہمیت اور زیادہ ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بھی جان رکھیے کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک پڑوسی ہوتے ہیں جو کافر پڑوسی ہیں،
یعنی جو غیر مسلم پڑوسی، ایک ہے مسلمان پڑوسی، اور ایک ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی. تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر یا تو مسلمان پڑوسی ہوتے ہیں عام طور پر، اور بعض لوگوں کے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی کمیونٹی کے لوگ، ان کے اپنے رشتہ داروں کے لوگوں کے گھر بھی آس پاس ہوتے ہیں، وہ سب ساتھ قریب رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہر شخص کا، ہر جو قسم ہے اس کا اپنا ایک حق ہے. یعنی اگر پڑوسی کافر بھی ہے تو اس سے صرف پڑوس کا حق ہے، یعنی پڑوس کے حق میں ہونے کی وجہ سے جو حقوق اس کے ہیں وہ آپ ضرور اس کو پورا کریں. یعنی آپ اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، آپ اس کے سامنے گھر کے سامنے جا کے کچرا نہیں پھینک سکتے، آپ اس کو خواہ تنگ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اگر وہ آپ کو مل گیا ہے تو آپ اس کو سلام دعا بھی کر سکتے ہیں. سلام دعا سے مراد یعنی حال چال پوچھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ اس کو السلام علیکم کہیں، لیکن یہ کہ اس سے مختلف جو طریقے ہوتے ہیں حال احوال پوچھنے کے، اور جو عبارتیں ہوتی ہیں وہ ہم یوز کر کے ان سے ان کا حال احوال بھی پوچھ سکتے ہیں. یعنی اچھا سلوک کرنے سے ہمیں دین ہمارا منع نہیں کرتا کافروں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے اس برتاؤ سے ان کے اوپر اثر پڑے، ہمارے اچھے اخلاق سے وہ تاثر ہو کے وہ اسلام لے ہیں. یہ بہت بڑا ذریعہ بھی ہے دعوت کا. اور دوسرا ہے کہ مسلمان پڑوسی ہے. تو اگر مسلمان بھی ہے تو اس کا اسلام اور پڑوس کی جیسے دو حق ہے. ایک تو یہ کہ کیونکہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کا بھائی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. اور دوسرا پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کے جو پڑوس کے ہونے کے حقوق ہیں وہ بھی آپ نے پورے کرنے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کے گھر کے قریب مسلمان رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ آپ ان کا جو حسن سلوک ہے وہ اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر تین حق جمع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہونے کی صورت میں صلہ رحمی، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہوتی ہیں ان کا بھی اسلام کے اندر باقاعدہ ایک حقوق بیان کی گئی، ان کا ایک مرتبہ مقام بیان کیا گیا. ہمیں بھی آگے کسی حدیث میں وہ آئے انشاءاللہ. اور اسی طرح ایک تو حق ہے اس کے رشتہ دار ہونے کا ہے، دوسرا یہ حق ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے بہت زیادہ قابل حرمت ہے، قابل احترام. اور تیسرا اس کے اندر چونکہ وہ آپ کے پڑوسی ہے اس لیے اس کے حقوق ہیں. تو یہ تین حقوق درجہ بدرجہ ہے. سب سے پہلے کافر پڑوسی، اس کے چونکہ وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ہیں جو پڑوس کے لیے ہوتے ہیں. اور یقیناً اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس کو ایسی کسی کام میں معاملت نہیں کرنی جو اس کو دین پر، دین کفر پر، اس کے اسلام سے جو کی بغاوت ہے، اور دوسرا جو دین اس نے اپنایا ہوا ہے اس میں معاون ثابت ہو. ایسا کوئی کام نہیں کریں. پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اچھا سلوک کریں. آپ اس کو کھانا بھی پہنچا سکتے ہیں، اس کی کسی ضرورت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی اچھا اخلاق سے اسلام منع نہیں کرتا. دوسرا ہے مسلمان پڑوسی، اور تیسرا ہے مشدہ اور مسلمان پڑوسی. اور اس طرح اس حدیث میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا واجب ہے. بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور بہترین طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ضیافت کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس حدیث میں بھی ایک اور حدیث ہے جو مہمان نوازی کے متعلق ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانی اور ضیافت کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ وما جائزتہ یا رسول اللہ، کہ یہ دستور کے مطابق ضیافت کی کیا مطلب ہے، اس کا سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یوم و لیلہ والضيافة 3 أيام وما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل أن يثوي. یعنی دستور کے مطابق ضیافت سے مراد یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات، یہ دستور کے مطابق جو عام طور پر کیا جاتا ہے، ایک دن اور ایک رات کسی مسلمان مہمان کی ضیافت کرنا دستور میں شمار. اور اسی طرح میزبانی میں جو سب سے زیادہ جو آخری حد ہے وہ ہے
3 دن کی مہمانی ہے، 3 دن تک بھی ایک شخص کسی مہمان کی مہمان نوازی کر سکتا ہے۔ ایک دستور ہے کہ 1 دن ہو رہا، اور اس کی حد ہے کہ 3 دن آپ کسی کو اپنا مہمان بہترین طریقے سے ٹھہرا سکتے ہیں، اس کی اچھی خاطر تواضع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مہمان پر جو کچھ خرچ کیا جائے وہ میزبان کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی 3 دن کے ساتھ زیادہ بھی اگر کوئی شخص اس کے پاس ٹھہر رہا ہے، اور 3 دن کے اندر تو اس کے حق ہے، یعنی مہمان کا حق ہے کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے۔ 3 دن کے بعد جو کچھ اس پہ خرچ کیا جائے گا وہ مہمان پر صدقہ ہوگا میزبان کی طرف سے۔ اور یہ آگے پھر مہمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنمائی ارشاد فرمائی کہ کسی مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میزبان کے پاس گناہ گار کر دینے کی حد تک ٹھہر جائے۔ یعنی اتنا کسی کے پاس بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ گویا وہ اس سے تنگ پڑنے لگ جائے اور اس کے اپنے معاملات متاثر ہونے لگ جائے میزبان کے، اس کے اپنے لیے مشکل ہو جائے، تنگی پڑ جائے کھانے پلانے کی، اور اسی طرح آرام وغیرہ کی اس کے گھر والوں کے لیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس مہمان نوازی میں کمی کوتاہی کا شکار ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ عند اللہ گناہ گار ٹھہرایا جائے۔ یعنی جو میزبانی کا جو ایک طریقہ کار ہے، 1 دن اور رات اور اسی طرح 3 دن، تو اسی لیے بھی مہمان کو یہ چاہیے کہ اپنے میزبان کی حالت کو، معاشرتی معاشی حالت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور جس شخص کے پاس فراوانی ہے مال و دولت کی اور رزق کی، اس کے لیے یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا جائے اس کی خوشی کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مہمان کی پر گرا گزر رہی ہے آپ کی میزبانی، تو آپ کو کوچ کر جانا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ جی ہماری حدیث نمبر 15۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 16۔ آگے حدیث نمبر 16 بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 16، جس کے اندر بلا شبہ ایک بہت عظیم امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہمارے زندگیوں کے اندر یقیناً اس کی ایک اہمیت موجود ہے، اور وہ ہے غصے سے ممانعت، غصے پر کنٹرول کرنا اور غصے پر قابو پانا۔ اس کی طرف اس حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے کہ جس پر میں کاربند رہوں، ایسی کوئی بات مجھے بتائیے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس شخص نے اپنی بات کئی بار دہرائی، یعنی اس نے کئی بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی اور وصیت فرمائے، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر ہمیشہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم واضح ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر غصے سے ممانعت کی طرف رہنمائی کی گئی۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ نصیحت بھی طلب کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سوال کیا تھا وہ غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عظیم صحابی، ایک مشہور صحابی ہے، وہ تھے، یا پھر ان کے علاوہ کوئی اور صحابی تھے جن کے متعلق یہ آتا ہے۔ یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت ابو درداء تھے، اور بعض کے نزدیک وہ کوئی اور صحابی تھے، ان کا کوئی اور نام تھا، غالباً زید نام تھا، یا مجھے اس وقت یاد نہیں رہا۔ تو بہرحال جو بھی تھے، بہرحال ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب حال، ان کے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے نصیحت فرما دیا کرتے تھے۔
اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مردم شناس آدمی تھے، مردم شناس شخصیت تھے، نفسیات کے ماہر تھے، نفسیاتی پہلوؤں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور اگر اس پر تو باقاعدہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے، اردو انگلش عربی میں بہت زیادہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ نفسیاتی پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں جو نفسیاتی اصول ملتے ہیں کہ ہم نے کیسے کسی کو اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یہ چیز بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں ملتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کتابیں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک کتاب میرے ذہن میں ہے ابھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات، یہ کتاب ہے باقاعدہ اردو میں، ایک اس موضوع پہ ایک اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہنر تھا، یقیناً آپ چونکہ ایک نبی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی خوبیاں میسر تھی، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مزاج پہچان لیا کرتے، اور اس وجہ سے ان کو جس قسم کی نصیحت کو ضرورت ہوتی تھی وہ ایسی آپ ان کو فرما دیا کرتے تھے۔ اب یہ سائل جو آپ سے نصیحت کا سوال کر رہا تھا، اس کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ غضب رکھنے والا اور بہت زیادہ غصے آدمی ہوگا، یا اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو یہی نصیحت فرمائی کہ غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو، اسی میں تمہاری فلاح ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے، اور یہ تمہارے لیے اس موقع پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ تم غصہ چھوڑ دو، اپنی زندگی میں اس کو کنٹرول کرو۔ اور دیکھا جائے تو یہ بہت ہلکی نصیحت لگتی ہے، مگر حقیقت میں اس سے بہتر کوئی نصیحت میرا شبہ نظر نہیں آتی، کیونکہ غصہ ہی ہمارے یہاں، اور یہ بات مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ غصہ بھی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہمارے یہاں اپنے ذات کا، اپنے مال کا، اپنے نفس کا نقصان کر بیٹھتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ غصہ کنٹرول نہیں ہو پاتا تو بہت بڑے بڑے نقصان کر لیتے ہیں۔ اور اگر غصہ چاہتا رہے گا، یعنی کسی کو غصے پہ قابو پانا آ گیا، تو اسے گویا اپنے غصے پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اور جس شخص نے غصے پہ کنٹرول حاصل کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور اپنا گھر بھی جنت میں بنا لیا۔ آگے اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ ملتا ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باذن اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ غصہ کس چیز کا نام ہے۔ دراصل غصہ انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے، یقیناً ایک جذبے کا نام ہے۔ جوش انتقام سے کسی شخص کے دل کا خون کھولے، اس کے جسم میں، آہ، اس کی طبیعت میں ایک عدم بے قراری سی آئے، ہیجان کی سی کیفیت ہے، اس کو ہم غصہ کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر یقیناً انتقامی پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کے حوالے سے جب غیر راضی ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں، اس صورت میں جو آپ سے سرزد ہوتا ہے اس کو ہم غصے کا نام دیتے ہیں، اس فیلنگ کو غصے کا نام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید اسی لیے فرمائی کیونکہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور اس سے بچنا ہر نیکی کی اساس ہے۔ غصہ ہی کی بنا پر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ گالی گلوچ، تہمت تراشیاں، قطع تعلقی، طلاق، خلا، اور یہاں تک کہ بعد ناحق قتل اور خون کے مرتکب ہو جانے تک بھی بہت پہنچ جاتی ہے، اور جس کے پیچھے وہ غصہ کار فرما ہوتا ہے ایسی چیزوں کے متعلق، ایسی چیزوں کے پیچھے۔ اور یقیناً جو شخص غصہ روک کر ان چیزوں سے بچ جاتا ہے تو اپنے لیے بہت زیادہ سلامتی کی راہ اپنا لیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دو عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی غصہ نہ کرو۔ اب غصہ نہ کرنے میں یقیناً ہمارے لیے یہ بھی رہنمائی ہے
کہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے. اگر غصہ آ جاتا ہے تو یقیناً ایک فطری چیز ہے، یعنی انسانوں کے اندر ایک فطری چیز ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے. بعض لوگوں کو غصہ کم آتا ہے، بعض لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، بعض لوگوں کو غصہ حد سے زیادہ آتا ہے. تو اس میں ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ غصہ نہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے، ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، اس کو کم کر سکیں، اور اس کی حد اعتدال سے بہت زیادہ نہ بڑھے. اور تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہترین اخلاق اپنانے کی مشق کرنی چاہیے، اپنے اندر اپنی ذات پہ حلم، بردباری، صبر، تحمل، نفس پر قابو، اور اس طرح لوگوں کی زبانی جو اذیتیں ہوتی ہیں، زبان سے دی گئی اذیتیں، ان کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کرنی چاہیے. جیسے کہ کہا جاتا ہے انما الصبر بالتصبر، کہ صبر کرنے سے ہی صبر آتا ہے. وانما الحلم بالتحلم، اور حلم، بردباری اختیار کرنے سے، اس پر مشق کرنے سے ہی انسان کے اندر حلم یعنی ٹھہراؤ آتا ہے. اور اگر بندے کو ان اعلیٰ اوصاف کی توفیق مل جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا غصہ بھی وقت پر آئے گا، ایک لیول کے مطابق آئے گا، اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور اس اپنے اچھے اخلاق، صبر اور ضبط اور عاقبت اندیشی کی بنا پر وہ اپنا غصہ بھی پی جائے گا، اس پر کنٹرول حاصل کر لے گا. یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس سے ہمیں دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کل بھی جو احادیث ہم نے پڑھی تھی اس کا تعلق آپ کے معاشرتی زندگی سے تھا، اور کچھ کا آپ کی نفسیاتی زندگی سے تھا. یہاں پر بھی ہماری نفسیاتی اور معاشرتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ رہنمائی کی جا رہی ہے. یعنی ان سب کا تعلق آپ کی زندگی کے عام رہن سہن سے، آپ کے معاشرتی تعلقات سے. اور اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا مکمل ہے، کہ ایک طرف ہمیں عبادات کا اس نے طریقہ بتایا ہے، ایک طرف ہمارا تعلق رب سے جو جڑا ہوا ہے، اس سے کیا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے. دوسری طرف ہمارا تعلق اپنے بندوں کے درمیان کیسا ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے، اور اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ان سب کی طرف بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے. تو کیا ہی ہمارا یہ خوبصورت دین ہے. افسوس یہ کہ ہمارے بہت سے لوگ اس حوالے سے ناواقف ہیں ہماری اس دین کی اس خوبصورتی سے. یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان باتوں کو ان تک پہنچائیں، ان پر عمل کریں، اور ان کو دوسروں کو بھی سمجھائیں، ان کو سکھائیں ان باتوں کو. اور اس طرح حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ آ جانے کے باوجود اس کی تقاضوں پر عمل نہ کرنا، یعنی انسان اس کا رد عمل میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں. یعنی یقیناً غصہ آ جاتا ہے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بس کچھ کر گزرے. بعض اوقات کسی انسان کو تکلیف دینے کا دل کرتا ہے کہ اس کو میں پکڑ لوں، اس کو میں ماروں، اس کو میں زد و کوب کروں یا تھپڑ ماروں یا جو بھی کروں. اس قسم کی، اس کو کہتے ہیں تقاضا کرنا، غصے کا تقاضا. یعنی آپ کو کچھ غصہ آ رہا ہے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کچھ کر گزرے ایسا. بعض لوگ غصے میں چیزیں توڑنے شروع کر دیتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اسے تقاضا نہ کیا جائے، یعنی اس تقاضے پر عمل نہ کیا جائے غصے کے، بلکہ عموماً انسان کو غصہ روکنے کی چونکہ قدرت نہیں ہوتی، تو بہرحال اس کے غصے کے تقاضوں کو روکنے کی اسے بہرحال قدرت ہونی چاہیے. یعنی غصہ آ جانا یہ انسان کے بس میں یقیناً نہیں ہوتا کہ اس کو روکے، لیکن اس کے آگے جو اس کی کیسے اس کو نکالنا ہے، جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ غصہ نکالا کیسے جائے، تو یہ بہرحال ہمارے اپنے اندر اس بات کی قدرت موجود ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے ختم کرتے ہیں اور کیسے اس کو نکالتے ہیں. تو لہٰذا ایسے تمام اقوال اور اعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے جن پر غصہ آمادہ کرتا ہے، اور اسلامی شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا، منع فرمائی ہے. غصے کی حالت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دیں، آپ کسی کو زد و کوب کریں، زبانی یا پھر جسمانی طور پہ کسی کو تکلیف دیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. کسی شخص نے آپ کو ایک کر کے غصہ دلا کے آپ کو تکلیف دی تو یقیناً وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس بات کا جواب دہ ہے. لیکن ہمارے یہاں پر آپ سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. تو یہاں آپ کی تربیت کے لیے بات ہو رہی ہے. یقیناً آپ ان کو بعد میں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے بلا شبہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے تکلیف دی. تو یہاں پر
اپنے نفس کی تربیت کی طرف زیادہ زور دینا چاہیے۔ غصے کا علاج کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس دین کے اندر رہنمائی ملتی ہے کہ غصے کا علاج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ غصے کا علاج میں سب سے پہلا یہ ہے کہ غصہ پی جانے کی فضیلت کو انسان اپنے ذہن میں لے کر آئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کی دی گئی مصیبتوں پر، ان کی دی گئی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مخالف کو گرا دے، پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ یہ اصل میں یوں کہنا ہے کہ بہترین اور حقیقی ریسلر جو ہے وہ ہمارے دین میں وہ ہے جو شخص اپنے نفس پر غصے کی حالت میں قابو پا لیتا ہے۔ بہادری جسمانی قوت سے نہیں بلکہ دماغی قوت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اصل قوت ہے دماغی قوت، اس کا زیادہ اعتبار کیا گیا ہمارے دین میں، اور جو شخص حالت غضب میں بھی اپنے آپ کو حق کا پابند رکھتا ہے وہی بلا شبہ اصل میں بہادر ہے۔ اصل بہادری کی پہچان یہی ہے کہ انسان اپنے غصے کے اندر کیا برتاؤ کرتا ہے، اس کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے۔ یہ انسان کا اصل بہادری دیکھنے کا اور اصل بہادری پہچاننے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اور اس طرح غصے میں کو پی جانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں، یعنی بہت زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، بہت زیادہ اس آیت کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو بہت زیادہ پڑھنے سے بھی غصہ دور ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ غصہ آنا اور غصے کے اندر ریئیکٹ کرنا یہ عام طور پر چونکہ شیطان کی طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس غصے کو بہت ہی برے طریقے سے ریئیکٹ کریں اور دوسرے کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کو اپنے بیچ میں سے بھگانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا چاہیے۔ اس طرح غصے کو کم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے سے بھی انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک حدیث میں کہ آپ اپنی موجودہ ہیئت کو، اپنی حالت کو بدل لیں۔ یعنی اگر کھڑا ہوا ہے، اس کو غصہ آیا اور وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اس سے بھی اس کے اعصاب جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ اپنے اعصاب پر قابو پا سکے گا۔ اس طرح اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو غصہ آیا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت بدلے، اپنی جگہ کو بدلے، اپنے اپنی جو حالت ہے، اس کی ہیئت ہے، اس کو وہ تبدیل کرے تاکہ اس کے اعصاب جو ہیں وہ بیٹھے، ان میں سکون آئے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں گا غصے کے معاملوں میں انسان کی 3 قسم ہوتی ہے، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ ایک جو اس قدر غضبناک ہو جاتے ہیں اپنے غصے میں، ان کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں اور اپنے قول و فعل تک کا ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا، یعنی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سامنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات بہرحال موجود ہے، اور آپ لوگ اس بات کو بہت زیادہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنے غصے کا اس قدر یعنی اس کے رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو کے اپنے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکال دیتے ہیں اور اپنے فعل سے ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جو آپ جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ شخص جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک یا اپنی عام زندگی میں بالکل نارمل زندگی گزارتا ہے، تو وہ غصے کی حالت میں کس قدر ایک مختلف انسان سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے اندر گویا کسی اور کوئی اور ہی روح آ جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال ہوتا ہے، ایک ہی انسان ہوئے قسم ہے غصے کے اندر۔ دوسری وہ کہ جو کسی بھی بات پر ان کو غصہ نہیں آتا، یعنی بالکل ٹھنڈے ہونا، خواہ کو بڑی سی بڑی بات ہو جائے، آپ کی اللہ معاف کرے، آپ کی ذات پر حملہ کوئی کر دے، آپ کی حوالے سے کوئی گفتگو کر دے، یا آپ کو کوئی تکلیف دے دے، تو ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی انتہا ہے، پہلی بھی ایک بہت بڑی انتہا ہے، اور یہ بھی ایک بہت زیادہ
ایکسٹریم صورتحال ہے کہ آپ کو کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، یعنی آپ کے ساتھ تکلیف دی جا رہی ہے آپ کو، یا آپ کے سامنے کوئی قابل اعتراض بات کی جا رہی ہے دین کے حوالے سے بھی اور آپ کی ذات کے حوالے سے بھی، جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہنا، تو اس میں آپ کو غصہ نہ آئے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایکسٹریم بات ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو لوگوں کی قسم ہے کہ جن کو بوقت ضرورت غصہ آتا ہے، یعنی بہرحال ضرورت انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے غصہ کو رکھا ہوا ہے، جیسے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس وقت آتا تھا جب اللہ رب العزت کی کسی بات کی، اللہ رب العزت کی حرام کردہ ٹھہرائی چیزوں کو حرام کیا جائے، یا آپ صلی اللہ کی اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود کو توڑا جائے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال غصہ آ جانا بوقت ضرورت یہ ممکن ہے اور لوگوں کو آتا ہے، اور اس کا جو جب غصے کا سبب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ انسانوں کی ان تینوں اقسام میں سے سب سے بہترین اور درمیانی قسم ہے کہ غصہ ٹھیک ہے آنا ہے، اور غصہ ایک حد تک رہنا ہے، اور آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے ذہن سے، اس بات کو اپنے ذہن کو یہ بات باور کرانی ہے کہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس دوران کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اس کو حد درجہ پینا ہے، اس کو معاف کیجیے گا، اس کو آپ نے حد درجہ پینا ہے، اور اپنے جب وہ وقت گزر جائے، آپ کے اعصاب بیٹھ جائیں، آپ کے اعصاب ہلکے ہو جائیں، تو وہ غصہ بھی ختم ہو جائے اور بات ختم، اس کے بعد پھر بالکل نارمل۔ تو یہ چیز انسانوں میں بہترین قسم کی ایک قسم ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی ہوں کہ ہمیں غصہ اگر آئے بھی، اس کا سبب ختم ہو جانے پر وہ غصہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، اس کا بہت زیادہ ریاکشن سامنے نہیں آنا چاہیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ غصہ اگر کسی دنیاوی سبب کی بنا پر ہے تو یہ یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کے لیے اور حق کی خاطر کوئی شخص غصے میں آ رہا ہے، یقیناً یہ ایک قابل تعریف بات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کو دیکھنے پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا، جب وہ اللہ رب العزت سے ملنے گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم ایک بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، جس کو سامری جادوگر نے بنایا تھا، ان کے زمانے کا ایک شخص، جس پر آپ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سخت غصہ آیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اللہ رب العزت کی خاطر اور حق کی خاطر غصہ آ گیا۔ بعض اوقات حضرت عمر یہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ اس طرح آ جاتا تھا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اس کے رسول کے رسول ہو جانے پر ہم راضی ہوں گے، یعنی اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کم ہو جایا کرتا تھا، اور وہ سبحان اللہ اس موقع کو اس طرح ہینڈل کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک غصہ دنیاوی اسباب کی بنا پر، یعنی یہ کہ نہ حق کسی چیز پر آپ کو غصہ آئے، دنیاوی کوئی سبب ہو تو آپ خواہ مخواہ کسی پر غصہ کرنے لگ جائیں، کوئی مثلا اگر زیادہ کامیاب ہو گیا ہے، یا اس کو کوئی نعمت مل گئی اور اس پر آپ کو غصہ چڑھ جائے، جس کے اندر بہرحال ایک حسد کا پہلو بھی ہوتا ہے، تو یہ چیز قابل مذمت ہے۔ باقی اللہ رب العزت اور حق کی خاطر کسی کو غصہ آتا ہے، مسلمانوں کی حالت زار دیکھتے ہوئے، اور اسی طرح کسی مظلوم کو ظلم کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے، اور اسی طرح کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اگر آپ کو اس پر غصہ آتا ہے، تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، جو کہ قابل تعریف بات ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی مجلس، جس کے اندر ہم نے 2 احادیث کا مطالعہ کیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ ہم تیسری حدیث بھی پڑھیں گے آج انشاءاللہ 7ویں، لیکن وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم باذن اللہ اس سے آگے مزید پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ پرسنل بھی کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔